کیا آپ بھی ساس کے رشتے سے تنگ ہیں؟ کیا آپ کی ساس بھی ہر وقت آپ کو تانے دیتی ہے، باتیں سناتی ہے؟ آپ بھی دکھی ہیں، تنگ ہیں، گھر کا سکون خراب ہو چکا ہے، رشتے خراب ہو گئے ہیں، ایک عجیب سا ڈپریشن ہر وقت دماغ میں باتیں گھومتی ہیں کہ اس نے مجھے یہ بولا وہ بولا۔ پریشان نہ ہو، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے کچھ باتیں اور سیکرٹس شیئر کروں گی جن کو فالو کرنے سے آپ ساس بہو کے رشتے میں بہتری دیکھیں گی۔ یہ ویڈیو صرف ساس کے ریلیٹڈ نہیں بلکہ بہو کے ریلیٹڈ بھی ہے، تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ اور میں بار بار ملتے رہیں اچھے اور نیو انفارمیٹیو ٹاپکس کے ساتھ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ساس بہو کا رشتہ۔ ساس بہو کا رشتہ ایک سیریس ٹاپک ہے اور بہت سیریس ڈسکشن بھی۔ بہت سے گھر ان رشتوں کی وجہ سے برباد بھی ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ساس بھی کبھی بہو تھی اور بہو نے بھی کبھی ساس ضرور بننا ہے۔ بات ساس کی نہیں، بات شاید انسانیت احساس کی ہے جو بہت کم ملتا ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے اگلے بندے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ میں ایسا نہیں بولوں گی کہ بہو اچھی ہے اور ساس بری ہی ہوتی ہے، یا پھر ساس اچھی ہوتی ہے ہمیشہ بہو کا قصور ہی ہوتا ہے۔ قصور صرف ہماری اس مینٹیلٹی کا ہے کہ ساس نے اگر کچھ ہمیں بول دیا ہم فٹک سے ناراض ہو گئے، اس نے کچھ سمجھا دیا ہمارا موڈ آف ہو گیا، یا پھر بہو نے اگر کچھ بول دیا تو ساس ناراض کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے مجھے یہ بول دیا۔ سپوز اگر ساس نے کچھ بول دیا ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی ماں یا باپ کبھی کچھ بولتے تو کیا آپ ناراض ہوتے؟ تو ساس کبھی ماں سمجھ کر بات کو دفع کر دیں۔ اگر بہو نے کچھ بول دیا تو ساس کو چاہیے کہ وہ بھی بیٹی سمجھ کر بھول جائے۔ یہ سمجھے کہ اگر اپنی بیٹی نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو وہ اس کو بھی معاف کر دیتی۔ آج کل ہم ٹی وی سیریلز میں تو روز جھگڑے اور ڈرامے دیکھتے ہیں، لیکن اصلی زندگی میں یہ رشتہ کتنا پیارا، کتنا اسٹرانگ اور کتنا خوشیوں بھرا ہو سکتا ہے، یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ ساس ہیں، بہو ہیں یا ابھی شادی ہونے والی ہے تو یہ باتیں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہیں۔ ساس بہو کا یہ رشتہ ماں بیٹی جیسا ہونا چاہیے، یہ رشتہ دوستی جیسا ہونا چاہیے، پیار والا، احساس والا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ رشتہ ایک دوسرے کا احساس، عزت اور پیار سے بھرا ہونا چاہیے۔ جب ساس اور بہو ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کی مدد کر دیں گے، تب پورا گھر خوش رہے گا، سکون ہوگا، بچوں کو اچھی تربیت ملے گی اور فیملی سٹرونگ بنے گی۔ اور ہاں، ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ نئے اس رشتے میں جڑے ہیں تو ایک دوسرے کو وقت دیں، سمجھنے کے لیے، ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ساس کے لیے بھی یہ چیز نئی ہے اور بہو کے لیے بھی ایک نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ پیشنس رکھیں، صبر رکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ سمجھدار انسان سمجھداری سے، صبر کر کے اور یقین، پیار سے اس رشتے کو سنبھالتا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ جذباتی مت ہوں، سمجھداری سے، صبر سے اس رشتے کو چلائیں۔ کچھ باتیں کبھی کبھی اگنور بھی کرنی پڑتی ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ آپ ہر بات پر ساس کو جواب دیں یا پھر ساس ہر بات پر بہو کو جواب دے، تانے دے۔ ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے، اگر بیٹی کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتی تو ایٹ لیسٹ یہ دیکھے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کا دل ہے، ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، سیلف رسپیکٹ ہے۔ ساس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے اور نئی ہے، اس نے اپنا گھر، اپنا ماں باپ، بھائی بہن سب چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہے، اس لیے اس کو اجنبی مت سمجھیں، اس کو گھر کا حصہ ہی سمجھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے مت دیں،
बहू को, क्योंकि आप जो जुल्म करेंगी इसका बदला आपकी औलाद को लुटाना पड़ेगा। याद रखें और मकाफात अमल को भी ज़रूर याद रखें। किसी के साथ इतना ही बुरा करें जितना आप खुद सह सकते हैं। अगर कुछ गलत लगता है तो प्यार से समझाएं, बोल दें बेटा ऐसे करो तो बेहतर होगा, ऐसा मत करो। बेटे को बहू के खिलाफ कभी मत भड़काएं, इन चीज़ों से घर उजड़ जाते हैं, सुकून बर्बाद, नस्ल बर्बाद हो जाती है। इन चीज़ों से परहेज करें। बेटा दोनों का है, सास ये मत सोचे कि ये उसका बेटा है और उस पर उसका ही हक है। उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो उसकी बीवी का भी उतना है जितना आपका है, और बहू को भी उस चीज़ को समझना चाहिए कि बेटा अगर माँ के साथ प्यार कर रहा है तो आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल को आपने भी माँ बनना है। सास को चाहिए कि बहू की तारीफ करे, जब वो अच्छा खाना बनाए, घर संभाले या कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ ज़रूर करें। एक छोटी सी तारीफ से बहू बहुत खुश हो जाती है, हौसला अफजाई हो जाती है, एक मोटिवेशन मिल जाता है, एक इंटरेस्ट बना रहता है। लेंगे सास को चाहिए अपनी पुरानी आदतों को थोड़ा बदलें। अगर आप बदल नहीं सकती तो फिर नई जनरेशन के साथ थोड़ा नई सोच रखें, क्योंकि वक्त गुजर चुका है। अब हर चीज़ वैसी नहीं हो सकती जैसी आपके वक्त में 50 साल पहले थी। प्लीज़ इस चीज़ को समझें, हर चीज़ पुराने तरीके से नहीं होती। बहू को घर का काम सिखाने में मदद करें, लेकिन उस पर प्रेशर मत डालें। ताने दे दे के उसको दुखी मत करें। धीरे धीरे सीखेगी, सब सीखते हैं, वो भी सीख जाएगी। अब बहू के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ बातें अगर वो ये बातें फॉलो करेगी तो उसको जिंदगी निकालने में परेशानी नहीं होगी। बहू को चाहिए सास को अपनी माँ की तरह इज्जत दे, प्यार दे। अगर आप माँ नहीं समझ सकती तो एक इंसान समझें, उसके साथ बुरा मत पेश आएं, और ये बिल्कुल मत भूलें कि कल को आपने भी सास बनना है, क्योंकि वो आपके शोहर की माँ हैं। उनका बहुत बड़ा रोल है इस घर में। घर के काम अगर आपको नहीं आते तो सीखें, अगर नहीं आता तो पूछो और सीखो, लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ नया सीखने की कोशिश करें। एफर्ट्स दिखाएं, जैसे नई रेसिपी, नई क्लीनिंग टिप या कोई अच्छी बात वगैरह वगैरह। हर छोटी बात पर बहस मत करें, थोड़ा बातों को बर्दाश्त करना सीख जाएं। कभी कभी चुप रहना भी ज़रूरी होता है और इसमें ही भलाई भी होती है। सास की अच्छी बातों की तारीफ करें ताकि उसको भी एक अच्छा इंटेंशन मिले। अगर वो अच्छा खाना बनाएं या कोई अच्छा काम करें तो बोलो आपने आज बहुत टेस्टी बनाया है या आपने बहुत अच्छे से संभाला है। अपनी परेशानी पहले सास से शेयर करें। बाहर किसी से शिकायत करने से पहले घर में ही बात कर लो। बाहर लोगों से अपने घर की बातें मत डिस्कस करें। बाहर लोगों से डिस्कस करने से चीज़ें हल नहीं होती बल्कि मज़ीद बिगड़ती। कुछ बातें मैं बताऊंगी जो दोनों के लिए ज़रूरी बातें हैं, जो हमेशा याद रखनी चाहिए। कोई भी सास हो या कोई बहू हो, कोई न्यूली मैरिड है, कोई भी, सबसे पहली बात है रिस्पेक्ट। एक दूसरे की इज्जत करो। किसी के सामने एक दूसरे की बुराई मत करें, बल्कि आप में 1000 इख्तलाफात क्यों ना हो, लेकिन लोगों के सामने एक दूसरे को कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करें। लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपका घर और तोड़ देंगे, वो जोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात है समझाना। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की जगह समझे। सास समझे कि बहू नई है और नई जिम्मेदारियां सीख रही है। बहू समझे कि सास ने सालों तक घर संभाला है। तीसरी बात है बातचीत। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चुप मत रहें, दोनों बैठकर ओपनली बात करें, एक दूसरे से शेयर करें। झगड़ा होने पर भी बात से सुलझाएं और लंबे अरसे तक एक दूसरे से बिल्कुल भी नाराज़ मत रहें। अच्छा, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि बहस, छोटी मोटी नाराज़गी हर घर में होती है। मैं भी मैरिड हूँ, मेरे घर में भी सास ससुर हैं। कभी कभार छोटी मोटी नाराज़गी हो जाती है, बट हम उस चीज़ को लंबा नहीं खींचते। अगर सुबह कोई बात हुई होगी तो दिन को मैं वो बात भूलकर सास को खुद यहाँ से बात कराऊंगी। इस तरह नाराज़गी भी ख़त्म और सुकून भी कायम रहेगा। ये चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। आप ये चीज़ समझें कि ये लाइफ एक टेम्परेरी लाइफ है, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। चौथी बात ये है कि प्यार दिखाना। छोटे छोटे कामों से प्यार दिखाएं। साथ चाय पिएं, साथ बैठकर टीवी देखना, एक दूसरे की मदद करना, कोई ईद हो, कोई भी फेस्टिवल हो, एक साथ सेलिब्रेट करना।
5ویں بات ہے معاف کرنا. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو جائے تو جلدی معاف کر دیں. رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، غلطی نہیں. اگر غلطی پکڑ کر بیٹھ جائیں گے تو رشتے کو زنگ لگ جائے گا. رشتوں کو زنگ نہ لگائیں بلکہ غلطی معاف کر کے آگے بڑھیں. یہ سوچیں نتھنگ از پرماننٹ. ساس کو بھی چاہیے وہ بہو کی غلطی معاف کر دے اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ ساس کی غلطی معاف کرے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ساس اور بہو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، وہ دونوں ایک ہی پریوار کے 2 مضبوط حصے ہیں. جب دونوں ساتھ مل کر چلیں گی تب گھر میں سکون، خوشی اور پیار ہوگا. روز صبح یا شام ایک بار ساتھ بیٹھ کر بات کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اگر ساس تھک گئی ہوں تو بہو کام سنبھال لے، اگر بہو نہیں ہو تو ساس اس کی مدد کرے. اگر ساس بیمار ہے تو تھوڑی سی کیئر شو کریں، اور اگر بہو بیمار ہے تو ساس کو چاہیے کہ وہ بھی کیئر شو کرے. ساس یہ مت سمجھے کہ اب بس سارے کام بہو کے ہیں، بالکل بھی نہیں. اپنی سوچ بدلیں، نظریہ بدلیں. بہو کو لے کر وہ بہویں ہیں، نوکرانیاں نہیں. اور بہو کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ شادی سے پہلے کی لائف کچھ اور ہوتی ہے اور بعد کی کچھ اور. شادی کے بعد بہو کو تھوڑا رسپانسیبل بننا پڑتا ہے، اور ساس کو یہ بھی چاہیے کہ اگر بہو مائکے جانا چاہتی ہے تو اس کو روکے مت، کیونکہ وہاں اس کے ماں باپ ہیں اور ماں باپ سب کو پیارے ہوتے ہیں، چاہے وہ ساس کے ہوں یا بہو کے. ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہنا چاہیے. پازیٹیو باتیں زیادہ بولیں اور نیگیٹیوٹی کو کم کریں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر ساس ایک دن بہو تھی، ہر بہو ایک دن ساس بنے گی. اس لیے آج جو بیج آپ بو رہے ہیں کل وہی پھل ملے گا. اگر آج پیار اور عزت دو گے تو کل بھی وہی ملے گا. اپنی نیت صاف رکھیں، انٹینشنز کو کلین رکھیں، دوسرے کے لیے نفرت مت رکھیں. اگر آپ کے گھر میں ساس بہو کا رشتہ ابھی تھوڑا خراب ہے یا نارمل ہے تو آج سے ہی بدلاؤ شروع کر دیں. ان چیزوں کو ضرور فالو کریں، انشاءاللہ سکون ملے گا. اور بہو کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر اس کا شوہر اس کے ماں باپ کے ساتھ لگاؤ کر رہا ہے تو پریشان نہ ہو، وہ اس کے شوہر کی جنت ہے، لہٰذا اپنے شوہر کی جنت کو خراب مت کریں. آپ کا اپنا مقام ہے اور ماں باپ کا اپنا مقام ہے. ایک چھوٹا سا قدم، ایک مسکان، ایک اچھا لفظ، ایک کپ چائے ساتھ پینا، یہ چھوٹے چھوٹے قدم دھیرے دھیرے بڑا رشتہ بناتا ہے. اس لیے ہم سب کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رشتہ پیار، سمان اور سمجھ سے بڑا ہو. آپ بھی اپنے گھر میں یہ ٹپس ٹرائی کریں اور دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. اگر آپ لڑائی یا مقابلہ کریں گے تو آپ کبھی سکون میں نہیں رہیں گے. کوشش کریں گھر کو جوڑنا سیکھیں، توڑنا نہیں، اور اپنی باؤنڈریز کبھی مت پار کریں. کوئی بھی بات کریں اپنی حد میں رہ کر کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور دبائیں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ ساس ہیں یا بہو. کتنے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچی ہے اور آپ کے گھر میں ساس بہو کا رشتہ کیسا ہے؟ کیا آپ کوئی بدلاؤ لانا چاہتے ہیں؟ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ضرور شیئر کریں. اپنی فیملی کا دھیان رکھیں، پیار بانٹیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.